اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر بعظمت علماء اکرام ومعزز سامعین نظام ومحترم حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، نوشہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، مدنی تاجدار، سرکار ابد قرار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، مرآنی فقد را الحق کا مزدعی جاں فضا سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دستے پاک میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے، کاشف الکروب، ماحی الحوب، شفیع الذنوب، دانائے جمیع خفایہ و غیوب، حضور اکرم، تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی
سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والی و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، یہ رجب المرجب شریف کا پاکیزہ، مقدس، پرعظمت، پرفضیلت مہینہ ہے جو ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہے۔ رجب المرجب شریف بڑا ہی باعظمت مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بندوں کے حق میں، ہمارے اور آپ کے حق میں رحمت ہے، رب کی عطا کردہ نعمت ہے، اور ہم سب کا حامی ہے۔ ہمارے اور آپ، ہمارا اور آپ کا یہ ہمدرد ہے، اور ہماری اور آپ کی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ رجب المرجب شریف کی آج 7 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 6 تاریخ، 3 تاریخ، 9 تاریخ، یہ تینوں تاریخیں عالم اسلام میں اہل اسلام کے نزدیک بڑی اہم تاریخیں ہیں۔ اس تاریخ میں مشہور و معروف 6 رجب المرجب، یہ وہ تاریخ ہے جس میں سلطان الہند، عطائے رسول، ولایت کی دنیا کے امام، روحانیت کے پیشوا، کرامتوں کے آفتاب، سراج الاولیاء، تاج الاصفیاء، حضور سرکار خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس میں حضرت سرکار خواجہ غریب نواز نے دار فانی سے عالم جاویدانی کا سفر کیا، اور ان تاریخوں میں اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر دیوانوں کا ہجوم، فداکاروں کی بھیڑ، مجمع کثیر ہوتا ہے۔ لوگ آج کی تاریخ میں بھی اس دیار میں حاضر ہوئے، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں فریاد کرنے والے فریاد کر رہے ہیں، التجا کرنے والے التجا کر رہے ہیں، دکھ درد کے مارے دربار غریب نواز میں اپنے کاسے گدائی لیے پھر رہے ہیں، اپنا دکھ درد پیش کر رہے ہیں۔ اور میرے سرکار غریب نواز تو ایسے کریم ہیں، ایسے رحیم ہیں، ایسے سخی ہیں، ایسے داتا ہیں کہ کسی بھی مانگنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے، ہر ایک کو مانگنے سے سوا دے دیتے ہیں۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضری دینے والے قسمت کے دھنی ہیں، بہت ہی بلند تقدیر ہے ان کی کہ دربار غریب نواز میں انہوں نے حاضری دے دی۔ لیکن جو لوگ نہیں جا سکے کسی وجہ سے، جو لوگ یہاں ہیں اپنے اپنے گھروں پہ ہیں، انہیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی مقدر کے سکندر ہیں۔ صرف آواز لگا کر دیکھیں، غریب نواز تو ایسے ہیں کہ کسی کو بلا کر دیتے ہیں اور کسی کے گھر آ کر دیتے ہیں۔
وہ ہر حساب سے دینے والوں کو دیتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے شان کے مالک ہیں سرکار غریب نواز۔ اللہ تعالی کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ رب نے ہمیں اور آپ کو ایسا اپنا مقرب بارگاہ کا برگزیدہ، اپنی بارگاہ کا ولی کامل، نور نظر مصطفیٰ، لخت جگر مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آنکھوں کا نور، حسنین کریمین کا دل کا سرور، وہ شہزادے کو ہندوستان کی سرزمین پر ہماری اور آپ کی بقا، فلاح، بہبود، کامیابی، کامرانی اور سربلندی کے لیے اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں فریادی بہت سے ہیں، ہم بھی فریاد کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ تصور میں روضہ غریب نواز کو بسا لیجئے، دربار غوث اعظم دربار غریب نواز کو اپنی نگاہوں میں بسا لیجئے، اور یہ تصور کیجئے کہ ہم دربار غریب نواز میں حاضر ہیں، اور پھر فریاد کیجئے میرے غریب نواز آپ کی مرادوں کو پوری فرمائیں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے، غریب نوازی فرمائیں گے، دکھ درد کے ماروں کا سہارا بنیں گے، ان کو خوشحالی عطا فرما دیں گے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، میرے سرکار غریب نواز سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، اور ہمیشہ تو بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ تو بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، اب اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اب اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، زمانے بھر میں دارو شفا اس در سے بٹتی ہے، زمانے بھر میں دارو شفا اس در سے بٹتی ہے، ہم اپنے دل کے گہرے زخم دکھلانے کہاں جاتے، ہم اپنے دل کے گہرے زخم دکھلانے کہاں جاتے، اور تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا۔ بے شک میرے سرکار غریب نواز ایسے کریم ہے، کبھی کسی کو در سے خالی نہیں لوٹایا، دشمن بھی، مخالف بھی، بدعقیدے بھی پہنچتے ہیں اپنی ضرورت پر، انہیں بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ دربار غریب نواز میں منگتے تو اس قدر ہیں، آپ جا کر دیکھیں، ہر ایک فقیر جگہ جگہ راستے میں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھیک مانگنے والے مانگ رہے ہیں، لیکن وہ زائرین سے، آنے جانے والوں سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی ہے بس خواجہ کو آواز دیتے ہیں، خواجہ میرا پیٹ بھر دو، خواجہ میری ضرورت پوری کر دو، خواجہ میری مشکل آسان کر دو۔ جو بھی ضرورت پیش کرتے جاتے ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں۔ ایک فقیر تھا، فقیر غریب نواز میں رٹ لگائے تھا، غریب نواز خواجہ مجھے 5 روپے کی ضرورت ہے، مجھے 5 روپیہ دے دو۔
5 रुपया दे दो। रट पे रट लगाए है, फरियाद पे फरियाद कर रहा है कि एक कोई बागी बदअकीदा भी गया हुआ था। उसने सुना, सुनकर वो करीब आया और करीब आकर उस फकीर से कहने लगा, अरे तुम ख्वाजा ख्वाजा की क्या रट लगाए हो? वो तो मर गए, मिट्टी में मिल गए हैं, वो तुम्हें क्या देंगे? अरे पैसा लेना है तो मुझसे ले लो। जेब में हाथ डाला, 5 रुपया निकाला, उसके हवाले किया। वो फकीर भी ऐसा दीवाना है गरीब नवाज का, 5 रुपया ले लिया। लेने के बाद उसने कहा, वारे मेरे सरकार गरीब नवाज, तुम्हारी दादागिरी और तुम्हारी दादोदहिश में कुर्बान जाऊं। तुमने दिलाया भी है तो अपने दुश्मन से दिला दिया है, ये शान विलायत है तुम्हारी गरीब नवाज। गरीब नवाज जिससे चाहते हैं दिला देते हैं। तुम्हारे सर पे आका ताज है मुश्किल कुशाई का, तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का। हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते। और मुकद्दर है अज़ल से जब यहीं मरना यहीं जीना। हम सब बड़े किस्मत के धनी हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब का हमें आपको गुलाम बना दिया है। उनके कदमों के नीचे जिंदगी गुजारने में हम अपनी कामयाबी समझते हैं। उनका कदम सर पे आ जाए हमारे तो हम वक्त के ताजदार कहलाएंगे। आशिक ने कहा है, या गरीब नवाज तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का। हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते। और मुकद्दर है अज़ल से जब यही मरना यही जीना। मुकद्दर है अज़ल से जब यही मरना यही जीना। तो फिर ऐ मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। तो फिर ऐ मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हजरत सरकार गरीब नवाज मेरे नबी की अता है, नबी का अतिया है। हम सबके वास्ते तोहफे अजीम है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सरकारे गरीब नवाज को हिंदुस्तान की विलायत, हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें और आपको तालीम दी है, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, मेरे मुकर्रब बंदों के कदमों से लिपट जाओ, उनकी गुलामी का तौक अपने गले में डाले रखो। हमें तालीम दी है और उधर गैब से इंतजाम भी फरमा दिया है। एक से एक वली ये कामिल दुनिया के कोने कोने में आराम फरमा है। हिंदुस्तान वालों के लिए भी बड़ी सरमदी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई हैं। मोहल्ला मोहल्ला गली गली कोई न कोई महबूब खुदा कहीं जरूर मिलता है और उनमें सबके सरदार, सबके इमाम, सबके पेशवा, सबके मुक्तदा, मुर्शिदे कामिल, रूहानियत के शहंशाह, करामतों के आफताब और अताए रसूल बनकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर सरकारे गरीब नवाज की आमद हुई है। हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज बड़ी शान के मालिक हैं, बड़ा रुतबा अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है। दरबार रिसालत में, बारगाह रिसालत में सरकारे गरीब नवाज
حاضر ہیں، اپنا مدعا پیش کر رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضری دی، اپنا مدعا پیش کیا اور جتنی ضروری چیزیں تھیں ان کی ادائیگی کیا کہ میرے سرکار کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ نبی دو عالم تشریف لائے اور معین الدین چشتی سنجری اجمیری سے فرمایا، اے معین الدین، جاؤ تم ہندوستان کو چلے جاؤ، ہندوستان کی ولایت و بادشاہت میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے خواب میں یہ بشارت سنا دی، ہندوستان آنے کا فرمان جاری ہو گیا، ہندوستان کی ولایت و بادشاہت غریب نواز کو عطا ہو گئی۔ آنکھیں کھلی، پریشان ہو گئے، حیران رہ گئے، بے قرار ہو گئے، آنکھیں نمدیدہ ہیں، دل بے قرار ہے، آنکھیں برس رہی ہیں۔ بے قراری کے عالم میں سرکار دو عالم کے دربار میں معین الدین چشتی سنجری اجمیری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہندوستان سے میں واقف نہیں، راستے کی معلومات نہیں، شہر اور علاقہ جانتا نہیں، ہندوستان میں جانے کا حکم ہوا ہے، میرے سرکار رہنمائی فرمائے، ہندوستان میں کہاں جاؤں، کس علاقے میں جاؤں، کس راستے سے جاؤں؟ فریاد کیا پیغمبر کے دربار میں۔ اللہ کے پیارے نبی کا وہ اختیار ہے، نبی نے ولایت دی ہے تو یوں ہی نہیں، فریاد کیا، آنکھیں بند ہو گئیں، جو ہی آنکھیں بند ہوئیں سرکار غریب نواز کے سامنے ملک ہندوستان کو مصطفیٰ نے کر دیا۔ اپنی آنکھوں سے ہندوستان کا علاقہ دیکھا، قریہ قریہ دیکھا، راستہ دیکھا، آنے جانے کی تمام سہولتیں دیکھیں، اور جس علاقے میں قیام کرنا ہے اس علاقے کو بھی غریب نواز کے نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ اے غریب نواز معین الدین، ہندوستان میں جانا ہے تو علاقہ اجمیر میں تمہیں قیام کرنا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معین الدین چشتی سنجری اجمیری کے سامنے پورا ہندوستان کر دیا۔ آپ نے لمحے بھر میں پورے ہندوستان کا معائنہ کیا، جائزہ لیا، آشنا ہوئے، واقفیت ہو گئی، آنکھیں کھل گئیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے آج معین الدین چشتی سنجری اجمیری کو ہندوستان کا قریہ قریہ دکھا دیا، علاقہ دکھا دیا۔ یہ کوئی بڑے تعجب کی بات نہیں ہے، میرے نبی مختار کائنات ہیں۔ نبی تو خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے معراج مقدس کا ذکر فرمایا، لامکہ کی سیر کیا، اسی مہینے کی 26 تاریخ 27ویں شب میں میرے نبی کو معراج جیسا معجزہ عطا ہوا، لامکہ کی سیر کر کے آئے مصطفیٰ، اعلان فرمایا، لوگوں میں بتایا، جتنے اہل ایمان تھے، نبی کے غلام تھے، جانثار مصطفیٰ تھے، سب نے سر تسلیم خم کیا، نبی کے معجزے کا اقرار کر لیا، لیکن دشمنوں نے انکار کیا۔ کفار و مشرکین کے حلق سے یہ بات نہیں اتری، وہ طرح طرح کی بکواس کرنے لگے، معاذ اللہ، اللہ کے پیارے نبی کو مجنوں کہنے لگے، انہیں دماغ سے پیدل کہنے لگے، بڑی گستاخی کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے
نبی نے فرمایا تھا میں نے یہاں سے بیت المقدس کا سفر کیا، بیت المقدس پہنچا، نبیوں کی امامت فرمائی، رسولوں کی امامت فرمائی، وہاں سے آسمانی سفر شروع ہو گیا۔ تو یہ سارے کفار عرب، خاندان قبیلے کے لوگ بھی، مکے کے بڑے بڑے عمرا رؤسا سب اکٹھا ہو گئے اور آپس میں میٹنگیں کی۔ میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، پوچھتے ہیں، آسمانی سفر سے تو ہم واقف نہیں، لیکن بارہا ہم لوگ تجارت کے لیے بیت المقدس کو جاتے ہیں آتے ہیں، کم و بیش 3 مہینے لگ جاتے ہیں اس سفر میں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ رات کے مختصر سے حصے میں گئے بھی اور آسمانی سفر بھی کیا، لوٹ کے بھی آ گئے، چلو چلتے ہیں اور چل کے ان سے پوچھیں گے، بیت المقدس دیکھا ہوگا تو بتائیں گے۔ آ گئے کفار عرب اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں۔ یہ کفار آ کر سوال پہ سوال کرنے لگے، آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بے شک دیکھا ہے۔ تو یہ بتائیے اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس میں دروازے کتنے ہیں، اس میں قبے کتنے ہیں، رنگ و روغن کیسا ہے، کہاں قمقمے ہیں، کہاں پر کیا ہے، کیسی زینت ہے، کیسا نگار ہے، کیسی خوبصورتی ہے، کیسی بناوٹ ہے۔ ایک ایک سوال میرے پیغمبر کی بارگاہ میں دشمن کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی ہر سوال کا بلا تعامل برملا جواب دیتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے پوچھتے، دروازے کتنے ہیں؟ اتنے دروازے ہیں۔ قبے کتنے ہیں؟ اتنے ہیں۔ رنگ و روغن کیسا؟ ایسا ہے۔ پوچھتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہے کہ آدمی کہیں گیا ہو اور وہاں کی چیز کو دیکھا ہو تو سب کچھ اس کے نگاہ میں، اس کے ذہن میں محفوظ ہی رہے۔ ہم میں آپ میں سے کوئی چلا جائے، تاج محل آگرہ دیکھ کر آئے، آگرہ گیا ہے، وہ کہہ دے کہ صاحب میں نے آگرہ میں جا کر تاج محل دیکھا۔ اب کوئی سوال کرے کہ تم نے تاج محل دیکھا تو بتاؤ تاج محل میں کتنے دروازے ہیں، تاج محل میں کتنے محراب ہیں، تاج محل میں کتنے گنبد ہیں، کتنے مینار ہیں؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ سب کچھ من و عن بتا ہی دے۔ جو ذہن میں محفوظ ہوگا وہ بتائے گا، جو نہیں ہوگا وہ نہیں بتائے گا۔ بارہا ہم لوگ راج گھاٹ پل پر جاتے ہیں آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں دفعہ آمد و رفت ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی یہ پوچھ دے کہ بتاؤ راج گھاٹ کے پل پر یہ جو لوہے کی کمانی بنی ہوئی ہے یہ کتنی ہے، تو گارنٹی کے ساتھ میرے خیال میں کوئی نہیں بتا پائے گا۔ لیکن شان ہے مصطفیٰ کی، رتبہ ہے مصطفیٰ کا۔ پوچھ رہے ہیں عرب کے کفار، جیسے جیسے سوال کرتے جاتے اللہ کے پیارے نبی ہر ایک کا برملا جواب دیتے جا رہے ہیں۔ جتنے سوال کرنے تھے انہوں نے کر لیے، میرے پیغمبر نے ہر ایک سوال کا برملا جواب دے دیا۔ سوال کرنے والے تھک گئے، زبان خاموش ہو گئی، اب وہ واپس ہو گئے۔ صحابہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، اس منظر کو دیکھ رہے تھے، نبی کے جواب کو سن رہے تھے، ہر کوئی حیران تھا، یہ ایسا برملا جواب دے رہے ہیں، ایسے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ دشمن جب لوٹ کے واپس ہو گئے تو نبی کے غلاموں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جیسے جیسے دشمن سوال کرتے جا رہے تھے آپ ہر ایک کا برملا جواب دیتے جا رہے تھے۔
کوئی نہ کہیں سہو ہوا، نہ کوئی غلطی ہوئی، نہ بیان میں آپ نے سکوت اختیار کیا۔ برملا جواب دیتے جا رہے تھے کیا ماجرا ہے، تو میرے پیغمبر نے جواب عطا فرمایا، سنو سنو، دشمن جب مجھ سے سوال کر رہے تھے تو پروردگار عالم نے بیت المقدس کو میری نگاہ کے سامنے کر دیا تھا، میں دیکھتا جا رہا تھا، ان کا جواب دیتا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو بیت المقدس نگاہوں کے سامنے کر دیا گیا۔ آج معین الدین چشتی سنجری اجمیری نے اسی رسول کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ، میں ہندوستان سے واقف نہیں ہوں، تو اللہ کے پیارے نبی نے کرم فرمایا، اب پورے ہندوستان کو آنے واحد میں معین الدین چشتی کی نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ آپ نے سب کچھ دیکھا، راستہ دیکھا، علاقہ دیکھا، قیام کی جگہ دیکھی، سب کچھ مدینے میں رہ کر آپ کو دکھا دیا گیا، اور اب وہاں سے سرکار غریب نواز کا یہ نورانی قافلہ ہندوستان کی سرزمین پہ جلوہ بار ہو گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر سرکار غریب نواز ایسے دور میں تشریف لائے ہیں جبکہ یہاں کفر ہے، شرک ہے، ظلمت ہے، ایمان کا اجالا نہیں، ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، معبودان باطل کی پرستش ہو رہی ہے، غیر مسلم راجا مہاراجاؤں کا دور ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے دور میں میرے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے، روحانیت کے ایسے مقتدا اور ایسے پیشوا ہیں، جہاں جیسی ضرورت پڑتی ہے سرکار غریب نواز اپنی کرامت کا اظہار فرماتے ہیں اور اپنی ولایت کا لوہا منوا لیتے ہیں۔ آئے غریب نواز، شان بڑی بلند و بالا ہے، زندگی کے واقعات بڑے طویل ہیں، روحانیت کا وہ جام پلایا ہے، ہدایت کا وہ نور جگمگایا ہے کہ غریب نواز نے ہندوستان میں توحید باری کا پرچم لہرا دیا، کفر کی ظلمتوں کو خاک میں ملا دیا، ایمان کا اجالا پھیلا دیا۔ بڑی بڑی طاقتیں سامنے آتی رہیں، لیکن یہ خدا کا وہ برگزیدہ بندہ اور ایسے یہ سچے فقیر تھے کہ بس اشارہ کر دیتے تھے، کایا پلٹ جاتی تھی۔ آپ آئے، چنانچہ آپ نے ایک بیابان میں آپ نے قیام فرمایا، ہندو مہاراجا راجاؤں کا دور تھا، ان کے سپاہی آ گئے اور انہوں نے کہا، او بابا ہٹو یہاں سے ہٹو، یہاں نہ بیٹھو، یہاں پہ تو ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر جگہ سے اٹھ گئے، جگہ بدل دیا۔ اب راجاؤں کے اونٹ جو وہاں بیٹھے تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، کئی روز گزر گئے، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی اونٹ اٹھنے والا نہیں ہے کہ لوگوں کی بات دھیان میں آ گئی، ارے وہ خدا کا جو فقیر آیا ہوا ہے، اس فقیر نے کہا تھا ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے، لہذا چل کر انہیں مناؤ، وہ جب اشارہ کریں گے جبھی یہ اونٹ اٹھیں گے۔ غریب نواز کے پاس راجاؤں کے کارکردہ پہنچے، منت سماجت کیا، معافی مانگی، آپ نے سنا، سننے کے بعد
اب آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ان اونٹوں سے کہہ دو کہ جاؤ اپنے دربار میں اپنے علاقے میں جاؤ۔ غریب نواز نے جب حکم فرما دیا تو وہ سارے بیٹھنے والے اونٹ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سرکار غریب نواز بڑی شان کے مالک ہیں۔ انا ساگر آپ کا مشہور واقعہ ہے، مشہور قصہ ہے۔ دنیا میں لکھنے کو جملے کے لحاظ سے مثال کی طور پر لوگ کہتے ضرور تھے، شعراء ادبا شعر و سخن کے ماہر، کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ کوئی اگر بہت جامع کلام کہتا، بڑے معنی دار کلام کہتا اور بات چھوٹے سے لفظوں میں آتی تو آدمی یہی کہتا تھا بھائی دریا کو کوزے میں بند کر دیا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کوزہ ہے، جب اس کو کھولیں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اس کی تفصیل کریں گے تو صاحب پورا دریا ہو جائے گا۔ کہتے رہے لوگ، زمانے بھر میں سنا جاتا رہا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ کہا تو سب نے ہے، کیا کسی نے نہیں، لیکن میرے سرکار غریب نواز کی روحانیت و کرامت کا یہ عالم ہے۔ انا ساگر کے لیے آپ نے کاسا بھیج دیا اور کہا انا ساگر سے کہو تمہیں خواجہ بلا رہے ہیں۔ جو ہی کاسا ڈالا گیا پورا انا ساگر کا پانی اسی کاسے میں سما گیا۔ یہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا عملی پیغام اور عملی طور پر اعلان سرکار غریب نواز نے فرمایا۔ بڑی شان کے مالک ہیں میرے سرکار غریب نواز۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ کی آمد ہوئی، وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو آپ جمعہ آئندہ میں سنیں گے۔ بس عقیدت رکھیے، محبت رکھیے، اللہ کے محبوب سرکار غریب نواز کا فیضان ہم سب پہ جاری و ساری رہے گا۔ پکارتے رہیے غریب نواز، غریب نوازی کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔